ہم آگے بڑھیں. خدا ان کا شکر ہو، اس کی تعریف ہو. بھائی الائجہ ملی نے بھی ہمیں آج پھر سے جوائن کیا ہے. خدا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خدا ان کے شکر گزار ہیں. تھینک یو ویری مچ. آئیے ہم اپنے جو ہے وہ سبجیکٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو ہم پچھلے 2 ہفتوں سے جاری رکھے ہوئے ہیں. آج اس کا تیسرا حصہ ہے، یعنی لاسٹ چیپٹر ہے، اور آخری حصہ جو ہے وہ آج ہم بیان کریں گے، سنیں گے، سیکھیں گے کہ یونا کی کتاب جو ہے، یونا کو جو واقعہ ہے اس کا مسیح کے ساتھ اس کی مماثلت کیا ہے، کیوں وہ ریزمبل کرتا ہے، کیوں مسیح یسوع نے یونا کی جو ہے وہ ایگزامپل دے کر جو ہے دنیا کو ایک نشان دیا کہ اس زمانہ کے لوگوں کو یونا کے نشان کے علاوہ کوئی دوسرا نشان دیا نہ جائے گا. تیسرے باب میں کلام مقدس میں لکھا ہے، یونا کی کتاب کے تیسرے باب میں پرانا عہد نامہ، اور خداوند کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں نے تجھے حکم دیتا ہوں. تب یونا خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا، اور نینوا بہت بڑا شہر تھا. اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی، اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا. اس نے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد کر دیا جائے گا. تب نینوا کے باشندوں نے خداوند پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی، اور ادنا اور اعلیٰ یعنی چھوٹے اور بڑے، اوپر سے لے کر نیچے تک، سب کے سب نے ٹاٹ اوڑا. اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑ کر راکھ پر بیٹھ گیا. اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان غلہ یا رما کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریہ زاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے. شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں. جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا. یاد رکھیے، بادشاہ نے پہلے جو ہے وہ توبہ نہیں کی ہے. پہلے جو ہے لوگوں نے 1 دن کی راہ جب چلا تو اس نے جو ہے وہ شاہی محل سے منادی نہیں شروع کی، اس نے بازاروں سے، گلیوں سے، عام لوگوں سے منادی شروع کی ہے. جیسے جیسے لوگوں نے خدا کا کلام سنا، لکھا ہے کہ انہوں نے توبہ کی، انہوں نے ٹاٹ اوڑا اور وہ پریشان ہوئے اس بات سے. پھر یہ بات جو ہے وہ بادشاہ تک پہنچی. جب بادشاہ تک یہ بات پہنچی تو اس نے یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بڑا، کوئی اعلیٰ، کوئی ادنا، کوئی چھوٹا بڑا جانور، کوئی غلہ اہم ہے یا غیر اہم ہے، کوئی بھی خوراک چکھنے نہ پائے. سب گریہ زاری کریں، ٹاٹ اوڑ لیں، زمین پر بیٹھ جائیں. نینوا 3 دن کی مسافت تھا. یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن ایک فیکٹ اور اس میں ایڈ کر لیجئے. نینوا کی کھدائیوں کے بعد جب اس کا سرکمفرنس، اب اسے اردو میں کیا کہتے ہیں، لیکن اس کا جو دائرہ ہے، باہر والی جو اس کی پیمائش ہے یا احاطہ ہے، اس کو جب باہر کی لائن کو، باؤنڈری وال کو جب ناپا گیا تو یہ 64 مائلز کے قریب بنتا ہے، یعنی 102 کلومیٹرز. 102 کلومیٹر جو ہے اس کے احاطے کے اندر کسی شخص کو 3 دن لگتے ہیں منادی کرتے ہوئے، چلتے ہوئے، لوگوں کی جو ہے وہ مداخلت کے باوجود. ضروری نہیں کہ ایک گلی سے گزرے، اس کا منادی کرنا اور پھر وہاں سے لوگوں کا جو ہے اس بات کو لے کر دوسروں تک لے جانا، یہ بھی اس میں شامل ہے کہ کس طرح سے ورڈ آف ماؤتھ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچتا ہے. یہ بات جو ہے ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن آج بہتروں کے جو ہے وہ علم کے لیے میں کہتا جاؤں، اس کو جو ہے وہ جب اندازہ کے مطابق جب اس کو ناپا گیا یا کوئی شخص منادی کر کے کیسے اس میں 3 دن تک، کیا اتنا ہی بڑا شہر تھا؟ تو انہوں نے سیمولیشنز کی، پریکٹیکل کیا، کسی شخص کو نبی بنایا اور اسے کہا کہ یہ لفظ جو ہیں یہ منادی کرتے ہوئے تجھے رکنا ہے بعض جگہوں پر اور منادی کرنی ہے. اور سیمولیشنز جب ہوئی، لوگوں نے اس سے سوال کیے، اس کا وقت جو ہے وہ اتنا ہی بنا کہ وہ مشکل سے 3 دنوں میں اس شہر میں منادی کر پایا. نینوا
उस टाइम की सिविलाइजेशन, उस टाइम के वक्त के मुताबिक वाकई एक बहुत बड़ी जबरदस्त जो है वो हुकूमत भी थी, बादशाही भी थी, सिविलाइजेशन भी थी, बहुत बड़ा कल्चर भी रहा है और बहुत जोरावर हुकूमत एम्पायर भी कायम रही है। ये 900 BC से लेकर जो है वो 625 BC तक इनका राज रहा है, असूरियों का, असीरियंस का। इस बात को जब हम पढ़ते हैं, जानते हैं, आगे बढ़ते हैं, दूसरी बार खुदा का कलाम नाजिल हुआ, यानी पहली बार हुआ था लेकिन यूना ने इसका ख्याल ना किया और फिर से जिंदगी पाने के बाद उस शख्स को फिर से खुदा ने कलाम किया। यानी मतलब यह है इस शख्स को दूसरा चांस मिला है कि वो खुदा का काम कर सके। उसको दूसरी दफा खुदा ने मौका दिया है कि वो नैनवा को जाकर जो है वो उस कलाम की मनादी करे जो खुदा ने उसे दिया था। जब ये शख्स मनादी करने के लिए गया, वो सब लोग जानते थे कि ये दुश्मनों का आदमी है, ये वो उस कौम से है जिस पर हम हमलावर हुए, जिनको हमने जेर किया, जो हमें टैक्स देते हैं। फिर ये आकर इतनी दिलेरी के साथ हमारी हुकूमत के खिलाफ कैपिटल में आकर ये इस तरह से कैसे कर सकता है? कुछ दानिश्वर भी होंगे, अक्लमंदों ने भी इस बात को जायजा लिया होगा कि उसने को अपनी मौत को तो नहीं ललकारा कि आकर और मुझे मारो, कोई तो वजह होगी। जब लोगों ने उसे पूछा कि मियां हम क्यों कर तेरा यकीन करें कि तू खुदा का भेजा हुआ है, हम क्यों कर तेरा यकीन करें कि ये कलाम खुदा की तरफ से है, ये सच्चा है, ये कोई गीदड़ भभकी नहीं है, ये खामखा की जो है कोई चेतावनी नहीं है, हम इस कलाम को कैसे सच जो है वो जान जाएं? यीशु मसीह ने जो कहा था कि यूना के निशान के अलावा कोई दूसरा निशान दिया न जाएगा, तो उसके पीछे वजह क्या थी? वजह ये कि यीशु मसीह जब जिंदा हुए किसी ने जल्दी की उसका यकीन ना किया था। यीशु मसीह ने अपने आप को साबित करने के लिए, यहां तक कि अपने शागिर्दों पर साबित करने के लिए उसने कहा, इधर आओ, मेरे हाथ देखो जिनमें कील ठुके थे, इधर आओ, देखो मैं वही हूं। अपनी उंगलियां जो है इन सुराखों में, मेरे हाथों के सुराखों में डालकर देखो कि मैं वही हूं जो मसलूब हुआ था। यूना क्यों कर जो है वो साबित कर पाया कि वो वाकई ही जो है एक ऐसी दुर्घटना से गुजरा है और गुजर कर आया है, यहां तक कि मौत की जो है वो तहों से बाहर आया है। उसने कैसे इस बात को साबित किया? हमने स्टडी किया था कि मछली के पेट के एंजाइम्स जो हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो तकरीबन 1.5 दिन में एक खुराक को डिपेंड करता है कि खुराक कितनी ज्यादा है, जितनी कम है उतने कम अरसे में जो है वो गल जाती है, और जितनी बड़ी खुराक है उतना उसको टाइम जो है वो ज्यादा लगता है। यूना या उसके साथ के जितने लोग थे, या यूना और उसके साथ जितनी खुराक उसके पेट में मौजूद थी, उसका वही हाल हुआ था। यूना जिंदगी में वापस तो आया, पर उसके जिस्म पर गहरे निशान बाकी थे। जगह जगह से जहां पर हड्डियों के करीब गोश्त जो है, गोश्त के करीब हड्डियां थी, नकल्स पर, कोनियों पर, घुटनों पर, टखनों पर, न जाने ऐसी बहुत सारी जगहों पर उसे जगह जगह मछली के पेट के एंजाइम्स ने उसे डैमेज कर रखा था। उसकी स्किन को वो ब्राउन हो गया था मछली के पेट में जाने की वजह से, उसके एसिड्स के सबब से। उसने कहा कि ये देखो, मेरे हाथ देखो, मेरी स्किन का कलर देखो, और उससे मछली के पेट के एंजाइम्स की खुशबू भी आती थी या उसे बदबू भी आती थी। उसकी स्किन में वो सारे के सारे लिक्विड्स, एसिड जो है वो घुस चुका था, और उससे जो है मछली की जो है बदबू आती थी। लोगों ने उसे एग्जामिन किया, उसके हकीमों ने, दानिश्वरों ने उसका मुआयना किया, और उन्होंने इस बात को सच पाया कि इस शख्स से मछली किसी खुशबू आती है या बदबू आती है। और जब उन्होंने ये पाया कि ये मछली किसी स्मेल करता है, उन्होंने कहा कि फिश देवता ने भेजा है, ये फिश देवता है, या फिश देवता ने इसे भेजा है। ये सच कहता है, ये मछली के पेट में ही जो है वो रहा हुआ लगता है। इसकी बात काबिल यकीन है, यकीन करने के काबिल है कि ये शख्स सच कहता है। यीशु मसीह ने कहा, इधर आओ, मेरे हाथों के सुराखों में उंगलियां डालकर देखो, मैं वही हूं। और जब उन्होंने छुआ और उसके हाथों के सुराख देखे, तो उन्होंने यकीन किया कि ये तो प्रभु है, ये मसीह है, ये हमारा खुदाबंद है, ये हमारा रबी उस्ताद है।
اور پھر ان کو وہ بات یاد آئی جب وہ اپنے جیتے جی کہا کرتا تھا کہ اس مقدس کو ڈھا دو تو میں 3 دن میں اسے پھر سے اٹھا کھڑا کروں گا. اس زمانہ کے لوگوں کو یونا کے نشان کے علاوہ کوئی دوسرا نشان دیا نہ جائے گا. میں اور آپ ہم بہت ساری باتوں میں بہت ساری چیزوں میں ہم ورک گردانی بھی کرتے ہیں, ریسرچ کے گھوڑے بھی دوڑاتے ہیں, لیکن بہت سارے معاملات پھر بھی جو ہے ہم سے رہ جاتے ہیں. ہماری مصروفیت کے کارن, ہمارے توجہ نہ دینے کے کارن بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں. لیکن خدا کا کلام بار بار پڑھنے سے, اس کی تحقیق کرنے سے, اس پر ریسرچ کرنے سے ہمیں خدا کے کلام کی سچائی بہت واضح طور پر سامنے آتی ہے. بے شمار لوگ نبیوں کی کتابوں کو, ان کے صحیفوں کو من گھڑت کہانیاں سمجھتے ہیں, فیری ٹیلز جو ہے وہ سمجھتے ہیں, دیو مالائی کہانیاں سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ دنیا کے یہ لوگ کبھی ایگزسٹ کرتے بھی تھے کہ نہیں کرتے تھے. ہم نے اس کتاب کے نبی کے بارے میں جو ہے وہ 2 کنگز میں ہم نے پڑھا کہ یونا کی خدمت جو ہے ربام کے ٹائم میں موجود تھی. کلام مقدس میں آگے بڑھتے ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ سب نے, ادنا اور اعلیٰ نے, بادشاہ اور غلام نے, اور وہ سب جو شاہی خلت پہنتے تھے, ان سب نے ٹاٹ اڑا اور خدا کے حضور جو ہے گریہ ازاری کی, اس کے کلام کو قبول کیا, اس سے توبہ کی. اور آپ جانتے ہیں توبہ کا ایک ہی عمل ہے, توبہ کا ایک ہی کرائٹیریا ہے, اپنے گناہ سے, اپنے ہاتھ کے ظلم سے, اپنی زبان کی چترائی سے. جتنا ظلم صرف ہاتھوں سے نہیں ہوتا, لوگ زبان سے بھی ظلم کرتے ہیں, قلم سے بھی ظلم کرتے ہیں, باڈی لینگویج سے بھی ظلم کرتے ہیں. نہ جانے کتنی قسم کے جو ہے لوگوں کی زندگی سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے, ہر روز پہنچتی ہے. اسی لیے کلام مقدس میں یہ بات درج ہے کہ تم بولو اور گفتگو کرو تو گویا ایسا لگے کہ تم خدا کا کلام بولتے ہو. جو بات کرو اس کو ایویلویٹ کرو کہ یہ خدا کے کلام کا سا ہو, جو بات میرے منہ سے نکلے اس سے سننے والوں پر فضل ہو, خدا کے کلام کی مانند ہو. اور جو کچھ میں بولوں اس پر خود سے بھی کاربند رہوں, پریکٹیکل رہوں, تاکہ سننے والوں پر فضل ہو اور برکت بھی ملے. سب نے, اور توبہ کی ہم بات کر رہے تھے کہ توبہ جو ہے اس کا ایک ہی کرائٹیریا ہے, اپنے ظلم سے, اپنے گناہ سے, اپنی شرارت سے باز آ جانا. نہ جانے کتنی دیر تک یہ لوگ باز آئے رہے ہوں گے, کتنی دیر تک یہ توبہ جو ہے انہوں نے سنبھال کر رکھی ہوگی. شاید ایک بادشاہ گزرا, شاید دوسرا بادشاہ جو اس کے بعد اس کا جانشین تھا, 2 بادشاہوں تک یہ بات جاری رہی ہوگی کہ اسرائیل کے خدا کا خوف مانتے ہوئے کسی نے توبہ کی, اس کا کلام سنا اور شہر تباہی سے بچ گیا. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسوری پھر سے اسی گناہ میں, ظلم اور بربریت میں پھر سے پڑ گئے. باربیرین ایٹیٹیوڈ جو ہے پھر سے زور مارنے لگا اور انہوں نے پھر سے ظلم کی جو ہے وہ انتہا کر دی, اور خطے میں اپنی اور دبدبا بٹھانے کے لیے انہوں نے بہت ساروں کو مارا, قتل کیا, غلام بنایا, فصلیں چھینی, ٹیکسز جو ہے وہ امپوز کیے, اور پھر بالآخر یہ حکومت, یہ شہر بابلیوں کے ہاتھوں مسمار ہوا, بادشاہی جاتی رہی. اور اس کے بعد جو مسمار ہوا 625 BC میں, تو پھر 1800 جو ہے وہ 50 کے قریب جا کر اس کو کھدائیاں کرنے والے سائنسدانوں نے اسے پھر سے ان ارتھ کیا, اس پر سے جو ہے وہ مٹی اور دھول کو ہٹایا تاکہ اس شہر کو اس مٹی کے نیچے دفن سے باہر لے کر آ سکے. کلام مقدس میں جب خدا نے اپنا ارادہ بدل لیا, اس نے کہا کہ میں اس زمین کو یا اس شہر کو نہیں برباد کروں گا, تو خدا کا خادم بڑا ناراض ہوا. اس نے کہا خدا یہ کیا بات تھی, کیا میں نہیں جانتا تھا جو تو کلام جو تو بھیج رہا ہے اس میں زندگی ہے, تو معاف کرنے والا ہے, مجھے تو نے خام خواہ جو ہے اتنی تکلیف میں ڈالا, مجھے پریشان کیا تو نے, اب مارتا کیوں نہیں ان کو. تو خدا نے اسے سکھانے کے لیے اور وہ شہر سے باہر جا کر بیٹھا, بہت خوبصورت جو ہے وہ کلیئر منظر دیکھنے کے لیے. اب یہ برباد ہوگا اور میں انجوائے کروں گا, پوری مووی دیکھوں گا یہ کس طرح سے برباد ہوتا ہے, انجوائے کروں گا. میں اس پر کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا ہوں, وہ خدا کے خادم ہیں, انہوں نے جو سوچا ہیومن نیچر ہونے کے سبب سے آج ہم اپنے آپ کو ان کے جوتوں میں پاؤں ڈال کر دیکھیں تو شاید ہمیں بھی, ہماری جو ہیومن نیچر ہے وہ بھی کبھی نہیں چاہے گی کہ ہمارا دشمن خوشحال ہو, وہ سزا نہ پائے. ہماری نیچر یہی ہوگی جس نے قصور کیا ہے, اور خاص طور پر جس نے میرا قصور کیا ہے, اس کو تو ضرور ہی سزا پائے. یہ ہماری ہیومن نیچر ہے.
لیکن گاڈلی نیچر یہ ہے اگر کوئی توبہ کرے تو اسے معاف کیا جائے. اگر تیرا بھائی تیرے پاس 7 کے 70 بار بھی آئے, 490 ٹائمز بھی تیرے پاس معافی مانگنے کے لیے آئے, یعنی جتنی دفعہ انگنت دفعہ تیرے پاس آئے تو اس کو معاف کر. یہ خدا کی نیچر ہے, یہ روحانی نیچر ہے. جسمانی نیچر یہ کہتی ہے میں ذرا دور بیٹھ کر پورا نظارہ دیکھنا چاہتا ہوں یہ برباد کیسے ہوتا ہے. خدا نے اس کے جہاں پر وہ بیٹھا تھا دھوپ تھی, خدا نے ایک بیل اگائی, بیل جو ہے اس کے سر پر آ کر اس نے سایہ کر دیا, اور دوسرے دن خدا نے کیڑا بھیجا کہ اس کی جڑ کو کاٹ ڈالے. پھر خدا نے پوربی ہوا چلائی. کیسی خوبصورت بات ہے. اس کتاب کا بھی آرکیٹیکٹ کون ہے, اس کا نقشہ بنانے والا کون ہے, اس کا جو ہے اسے سارے کام کو کرنے والا کون ہے؟ خدا کی اپنی ذات ہے جو ہر جگہ پہ شروع سے لے کر آخری لفظ تک, آخری آیت تک خدا ہی خدا نظر آتا ہے. غیر قوموں کے درمیان وہ بادشاہوں کو کے دلوں کو اس طرح سے موڑ دیتا ہے جیسے پانی سے نالوں کا رخ بدل جاتا ہے, جیسے اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال کر اسے چھوٹا بچہ بھی گھما سکتا ہے. خدا اس طرح سے بادشاہوں اور بادشاہیوں میں, غیر قوموں کی بادشاہیوں میں وہ کام کرتا رہا ہے. بیل سوکھ گئی, پوربی ہوا چلی. اور پھر میں یہ بات آپ کو یاد دلا دوں, جس طرح سے یونا نے اپنے منہ سے یہ بات کہی, ان ناخداؤں کو جو کشتی باندھ تھے ان سے کہا کہ دیکھو میں خداوند قادر مطلق آسمان کے خدا جو بحر اور بر کا مالک ہے, یعنی خشکی اور تری دونوں پر جس کا اختیار ہے, میں تو اس کی پرستش کرتا ہوں. تو پوربی ہوا کو حکم دینے والا بھی وہی ہے. بیل سوکھ گئی, یونا کو جو ہے وہ دھوپ ستانے لگی, اور اس نے کہا میں اتنا تنگ آ گیا کہ مر جانے کی خواہش کر رہا ہوں, مجھے میرا مر جانا بہتر ہے. خداوند تو مجھے یہاں پر لے کر آیا اس سارے دکھ اور تکلیف کے لیے. خداوند نے سے کہا کہ تو ایک بیل کے سبب سے جس پر تو نے کوئی محنت نہیں کی, تیرا کچھ خرچ نہیں آیا, تو نے اس سے امیدیں لگا لی, تو چھاؤں میں بیٹھ گیا, اور جب وہ سوکھ گئی تو مرنے کی خواہش کر رہا ہے. اگر تجھے بیل کی اتنی فکر ہو رہی ہے تو میں جس نے جو ان کا پیدا کرنے والا ہوں, اتنے بڑے شہر کو میں پل بھر میں کیسے برباد کر دوں, اور جب کہ یہ کہ انہوں نے توبہ بھی کر رکھی ہے, میں کیسے اس کو برباد کر دوں. اور یاد رکھ اس شہر میں 1,20,000 ایسے ہیں جو اپنے دہنے اور بائیں دونوں میں فرق نہیں کر سکتے, میرا دہنا کون سا ہے اور میرا بایاں کون سا ہے. اس سے مراد جو ہے وہ معصوم بچے ہیں جن کو نہیں پتا کہ ان کا دایاں کیا ہاتھ کیا ہے اور بایاں ہاتھ کیا ہے. اور بہت سارے مویشیوں کا مطلب ذکر کرنے کا مطلب ہے اس میں وہ بھی ہیں جو انہی کی مانند ابھی بے شعور ہیں, جن کا تعلق گناہ سے ہے ہی نہیں ہے, جنہوں نے ابھی گناہ کیا ہی نہیں ہے وہ بچے ہیں, اور جانور جن کا کوئی خطا نہیں ہے وہ بھی موجود ہیں. میں کیسے ان سب کو برباد کر دوں. یعنی یہ شہر جو ہے اگر آپ 5 ممبر ایک خاندان کے بھی لگائیں تو 120 ممبرز کا مطلب ہے 120 بچے ایسے ہیں. اگر اس سے ہم یہ منسوب کر لیں, کسی ہو سکتا ہے فیملی میں 1 بچہ ہو, کسی میں 2 ایسے بچے ہوں جو شیر خارگی کی حالت میں ہوں. اگر ہم اسے کیلکولیٹ کریں تو یہ شہر اس وقت کو لگ بھگ 5 لاکھ سے 6 لاکھ کی پاپولیشن جو ہے وہ رکھتا تھا. اور ایک ہی وقت میں جو ہے اتنے لوگوں کو برباد کر دینا, خدا کا ارادہ ان کو برباد کرنے سے زیادہ ان کو بچانے کا تھا. اور ہم پچھلے چیپٹر میں, پچھلے سرمن میں ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ خدا کا کلام, جو کلام زندگی رکھتا ہو, اسے لے کر کوئی شخص چاہے پاتال کی تہوں میں بیٹھ جائے جا کر, وہ وہاں پر چین سے رہ نہیں سکتا. وہ خدا کا کلام جو زندگی رکھتا ہے اور موت اسے چھو نہیں سکتی, خواہ وہ بولا گیا خدا کا کلام ہو یا یسوع مسیح کی صورت میں مجسم ہوا خدا کا کلام ہو, وہ موت اور قبر کے قبضے میں رہ نہیں سکتا. آج یونا جو ہے اسی ایک پرستھتی سے, اسی ایک سچویشن سے گزر رہا ہے, اور اسی ایک سچویشن میں ہے جہاں پر خدا لوگوں کو بچانا چاہتا ہے. آخری بات جو مماثلت کے حوالے سے ہے, ریزمبلنس کے حوالے سے ہے کہ اس زمانہ کے لوگوں کو یونا کے نشان کے علاوہ کوئی دوسرا نشان نہیں دیا جائے گا. یاد رکھیے اگر یونا نینوے کے پاس پہنچا ہے تو سیکنڈ چانس لے کر پہنچا ہے, اسے دوسرا موقع دیا گیا ہے کہ وہ نینوہ کے لوگوں تک پہنچے. پھر سے خدا کا کلام اس پر نازل ہوا ہے, وہ زندہ ہو کر جو ہے اس قوم کے پاس واپس گیا ہے, اور اس قوم نے اس کا یقین کر کے
तौबा करके उस वक्ती मौत को जो है वो अपने ऊपर से जो है वो खुदा से मिन्नत करके टाट ओढ़ कर समाजत करके उन्होंने हटा लिया है। यीशु मसीह नासरी की बाबत एक सवाल जो है हम पढ़ते हैं, जो लूका की मार्फत लिखी गई अंजील में लिखा है। एक तमसील में एक बात पढ़ते हैं जिसमें अमीर शख्स क्या कहता है कि अगर कोई मुर्दों में से जिंदा होकर वापस जाए और उनको ये बातें बताए तो वो उसका यकीन कर लेंगे। अगर कोई शख्स मुर्दों में से जिंदा होकर वापस उनके पास जाए तो वो उसका यकीन करेंगे। ऐसा ही एक सवाल जो है पुराने अहदनामे में गजल की किताब की हमने स्टडी करते हुए सीखा था, काश कि तू मेरा भाई होता। सवाल पुराने अहद की कलीसिया ने किया है, जवाब उसको नए अहद में आकर मिला है कि वो हमें अपना भाई कहने से भी नहीं शर्माता। अमीर आदमी ने तमसील में हम जिक्र पढ़ते हैं कि उसने सवाल किया या उसने कहा, उसने ख्वाहिश जाहिर की, उसने एक समाजित की, एक मिन्नत की कि अगर कोई मुर्दों में से जिंदा होकर चला जाए तो वो उसका यकीन करेंगे। खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी मुर्दों में से जिंदा होकर यूना की तरह फिर से मनादी के लिए उनके दरमियान आया। उसने उन पर जाहिर किया, उनको अपने जख्म दिखाए, बोलकर रोटी तोड़कर कईयों पर जाहिर हुआ, उनको बताया कि मैं वही हूं। 500 पर एक वक्त में जाहिर हुआ, जगह जगह उनको नजर आता रहा, कलाम की बातें याद दिलाता रहा, उनकी ढारुस बंधाता रहा, उनको तकवीयत देता रहा, आने वाले वक्तों की बाबत अपने मिशन का उन पर जिक्र करता रहा कि किस तरह से इस सारे मिशन को करना है मुर्दों में से जिंदा होकर। आज भी जैसे लोगों वक्ती तौर पर यूना की बात का जो है वो इत्मीनान करके या उसका यकीन करके मौत से बच जाते हैं, हम भी वक्ती तौर पर बच तो जाते हैं लेकिन हम उसके असर को कबूल नहीं करते। हम फिर से नैनवा की पॉपुलेशन की तरह, आबादी की तरह हम फिर से जो है नहलाई हुई सूरने की माने जो है काम करते हैं। हम फिर से वापस लौटते हैं और मुर्दों में से जिंदा होने वाले का हम फिर से इनकार कर देते हैं। और फिर से मुराद सिर्फ हम ही नहीं बल्कि उस अमीर आदमी के कारण, सवाल के कारण पूरी दुनिया जो है उस जिंदा होने वाले को जो है वो सुनती है या सुन लेगी। और जितने उसके मुर्दों में से जिंदा होने का यकीन करेंगे, उसकी मौत का यकीन करेंगे, सब के सब जिएंगे और उन पर दूसरी मौत का कोई इख्तियार नहीं होगा। यूना का निशान दुनिया के लिए, नैनवा के लोगों के लिए, हमारे लिए किस कदर जो है वो अहम निशान है कि किस तरह से कोई मुर्दों में से जिंदा होकर जब मनादी करता है, फिर से आता है, फिर से उस बात का जिक्र किया जाता है, दोहराया जाता है, दुनिया जब उस पर ईमान लेकर आती है, उसका यकीन करती है तो निजात पाती है। लेकिन वो सब जो उसको भूल जाते हैं, उसे तारीख का कोई व्यक्ति समझकर, कोई एक शख्स समझकर उसे जो है फिर से इग्नोर करते हैं, वो हलाकत में पड़ते हैं। जिस तरह से नैनवा के लोग तौबा तो कर ली, हो सकता है 10, 20, 30 साल तक कायम रहे हों, लेकिन फिर से जब उन्होंने वही अपने पुरानी रवशें शुरू की तो 625 कबल अज़ मसीह में बाबलियों के हाथों वो तैर हुए, तलवार का लुकमा हुए, उनका शहर जमीन तक, बुनियादों तक जो है उसको ढा दिया गया ताकि फिर कभी नैनवा जो है वो तामीर न किया जाए। याद रखिए, खुदा का कलाम बरहक है और जो बातें मसीह के मुंह से निकली हों खास तौर पर उनको जरूर जो है फिर से रिविजिट करें, रिसर्च करें, ताकि देखें कि उस लफ्जों की सच्चाई और पुराने अहद में या उस शख्स या उस जगह की बाबत जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा है वो किस तरह से सच है। दुनिया अगरचे के तारीख के सफ़ों में उसे ढूंढ ना पाए, पर क्रिश्चियंस के लिए आज ये लम्हा फिक्रिया है, ना सिर्फ उसका यकीन कर ले बल्कि उसकी होने वाली मनादी को भी जो है वो अपने जहन में रखे कि बरसों तक और हमारी जिंदगी में न जाने कितनी बार इस बात की मनादी की जाएगी, तौबा करो, इससे पहले के 40 रोज में ये शहर बर्बाद कर दिया जाए, तौबा करो, अपने कामों के खिलाफ खुदा के कलाम को काम करने दें, अदालत अपने अंदर से शुरू होने दें, ताकि ऐसा ना हो कि ये मक़दस जो आज खड़ा है ये कहीं ढा ना दिया जाए। खुदा के कलाम को मौका दें। अगर उसका कलाम
ہمارے شہر، ہماری حکومت، ہماری اتھارٹی، ہمارے خاندان، ہماری اپنی زندگی کے بھی خلاف ہے تو سر جھکا دیں کہ خداوند تو سچ ہے، بھرک حق ہے، ہم پر رحم کر، ہم اپنے ہاتھ کے ظلم سے، زبان کے نشتر سے ہم باز آتے ہیں، ہم پر رحم کر۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی مسیح کے وسیلہ سے اور اس کلام کے سبب سے برکت بخشے۔